حیدریہ کے تعلق سے کہتے ہیں اتھے بدقسمت قد آ سکتا ہے، اتھے بدقسمت قد آ سکتا ہے، اے حکم خداوند عالی جا، اے حکم خداوند عالی دا آ جاوے جے کوئی سرور شاہ قسمت بھی بنائی جاندی ہے، اتھے بدقسمت قد آ سکتا ہے، اے حکم خداوند عالی دا آ جاوے جے کوئی سرور شاہ قسمت بھی بنائی جاندی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور پھر حضرات گرامی وقار، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی بری نیت بھی لے کر آتا ہے تو اس کی بری نیت کو صاف کر کے اچھی نیت اسے عطا کر دیتے ہیں، بری قسمت لے کر آتا ہے تو اسے اعلیٰ قسمت بنا کر بھیج دیا کرتے ہیں، بد قسمت آتا ہے تو خوش قسمت بنا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، حضرت بابا سید احمد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے فوج میں نوکری کیا کرتے تھے، فوج میں ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کلندر زمانہ سیدی مرشد شیخ و مربی بابا پیر سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضری دی، جب جانے لگے تو بابا پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ بھائی امر دین کے ہاتھ میں جو ہے گھڑی ہے۔ بابا جی نے فرمایا پائی جی یہ گھڑی اصل نہیں گئی جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے گھڑی مانگی تو سائیں صاحب نے گھڑی اتار کر اپنے مرشد کو عطا کر دی، جب دے دی تو جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی والدہ نے بابا صاحب امردین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے پوچھا امردین گزر گیا واسا؟ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کو لے گیا واسا، بابا پیر سید حیدر شاہ مفتی کلندر کو، کہ تیرے کو جن گھڑی سے پوچھے کہا پینا کی نہیں گنتی، وہ پینا لے لی، کہ فرمایا نہیں فوراً جا گھڑی لے گیا۔ اب امردین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر بلاڑ سے جو ہے چھجلا میں آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی مرشد کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پیر دیو گھڑی بھی واپس کر دیو، میری ماں نہیں ہے کہ گھڑی واپس لیا۔ بابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی جی ایک گھڑی کینے جاؤ لیکن اپنی والدہ بھی آ جاؤ کہ گھڑی تساں ہی دے چھڑی، امردین ساڑا ہو گیا، امردین ساڑا ہو گیا۔ اور وہ دن اس کے بعد بابی سید امردین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نوکری چھوڑ دی، فوج کی نوکری کو لات مار دی، دنیا کی دولت کو چھوڑ دیا اور پھر اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ گئے۔ پھر بابا حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر شروع کر دیا اور پھر فناشفی شیخ کی منزل کو پار کرنا شروع کر دیا۔ پھر سارے علاقے سے گھومتے گھومتے اس چھجلا کی سرزمین پر آ گئے۔ یہ وہ چھجلا کی سرزمین ہے جسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، قریۃ الاولیاء کہا جاتا ہے کہ یہ ولیوں کا شہر ہے، یہ ولیوں کا گاؤں ہے۔ اس کے چاروں طرف جو ہے اللہ کے اولیاء ہیں اور ان میں سب میں اعلیٰ مقام میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا پیر سید حیدر شاہ مفتی کلندر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یہ مہنڈر جو ہے یہ کسی اور کی جاگیر نہیں ہے بلکہ بابا پیر سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت بابا سائیں فتح دین مفتی کلندر جمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو جاگیر میں یہ مہنڈر عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر سارے مہنڈر میں افضل اعلیٰ کیا ہے وہ چھجلا شریف۔ اور بابا پیر سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بابا سید امردین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا سوارا، ایسی تربیت کی کہ آج سارے لوگ ان کے در پر آ رہے ہیں۔ ہم اور آپ میں سے کسی کو سادہ نہیں دیا بلکہ ہم اور آپ سارے جو ہے عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے حضرت بابا سید امردین رحمۃ اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں آئے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا ان ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا اگر کوئی مغرور آئے گا تو اس کا غرور دور ہو جائے گا، اگر کوئی حاسد آئے گا، حسد کرنے والا آئے گا تو اس کا حسد دور ہو جائے گا، اگر کوئی نیکوکار آئے گا تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ جو ہے پرہیزگار ہو جائے گا، وہ تقوی میں اونچا ہو جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی وقار میں ہم اور آپ کو چاہیے ان اولیاء اللہ کی پاک بارگاہ میں آئیں تو ساتھ ساتھ میں یہ نیت لے کر آئیں کہ جہاں ہماری دنیا اچھی ہو وہیں ہماری اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اور جو جہاں جس سے محبت کرتا ہے، جس خانقاہ سے جڑا ہوا ہے، جو جس مرشد سے جڑا ہوا ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا رہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں ظاہری نمود و نشاء کو دیکھ کر جو ہے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اپنے مرشد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کمینوں کی بات ہے، کم ذاتوں کی بات ہے۔ کوئی ہزار حسین ہو، کوئی ہزار خوبصورت ہو، کوئی ہزار جو ہے ہواؤں میں اڑتا ہو، کوئی ہزار کرامات کا جو مالک ہو، لیکن کبھی بھی اپنے مرشد کو نہیں چھوڑنا۔ جس کا تم نے ہاتھ تھام لیا ہے، جس کا دامن تھام لیا ہے، اسی کے ہو کے رہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب
کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.